جازل کا اچھا سا دماغ گھوما تھا، اس لیے اس کے نازک سراپے پر نظریں گاڑتے طنز کیا تھا۔ دیکھو، زیادہ پرسنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم کسی کے گھر چوری کرنے کے لیے جاؤ گے تو تم کیا سمجھتے ہو آگے سے پھولوں کے ہار پہنائے جائیں گے تمہیں؟ زیمل نے بھی اس کے منہ توڑ جواب دیا تھا، جس کی نقاب میں جھانکتی آنکھیں اسے بار بار مسحور کر رہی تھیں۔ پھولوں کے ہار تو نہیں، مگر ہاں، یہ اندازہ بالکل کوئی حسینہ ملے گی۔ اب میں بتاتا ہوں زبردستی سے چھونا کیا ہوتا ہے۔ اس کے اچانک بدلتے لہجے پر زیمل ایک دم خطرے سے گھبرا گئی تھی، کیونکہ جاذب اس کے کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے، تم ایک انتہائی گھٹیا شخص ہو۔ مجھے لگا تھا کہ کیا پتا کوئی غلط سے آ گیا ہو، بڑے تم آرام سے بات کر رہی تھی، مگر اب نہیں چھوڑوں۔ جاذب کا چہرہ زیمل کے بے حد قریب کرنے کی وجہ سے اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی، لیکن وہ اتنا قریب تھا کہ زیمل کو لگا تھا کہ وہ بولتی اس کے ہونٹ ضرور چھو لے گا۔ کون ہے وہاں؟ وہ دونوں ابھی اسی پوزیشن میں ہی تھے جب وہاں لائٹ ہونے پر روشنی پھیلنے کے ساتھ ہی کسی کی آواز ابھری تھی۔ وہ دونوں جھٹکے سے ایک دوسرے سے علیحدہ ہوئے سامنے کھڑے۔ ارتضیٰ کو دیکھ کر جاذب کے ساتھ ساتھ زیمل بھی شرم سے پانی پانی ہوئی تھی۔ اوپر سے ارتضیٰ کے ایکسپریشن، زیمل کو ڈوب مرنے کا دل چاہا تھا۔ وہ جاذب کو کھا جانے والی نظروں سے گھورتی جلدی سے وہاں نکل گئی تھی، کیونکہ جس طرح ارتضیٰ جاذب کو دیکھ رہا تھا، یہ ظاہر تھا کہ وہ جانتے تھے کہ ایک دوسرے کو۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ارتضیٰ مشکوک نظروں سے دیکھتے جاذب کی طرف بڑھا تھا۔ جیسا تم سمجھ رہے ہو ویسا کچھ نہیں ہو رہا۔ جاذب مسکرا کر اسے کچھ بھی کہنے سے باز رکھا۔ لیکن میں نے تو ایسا ویسا کچھ نہیں کہا۔ ارتضیٰ نے بھی چھیڑنے والے انداز میں بولا۔ کون تھی یہ لڑکی؟ جاذب نے ارتضیٰ کے ساتھ اندر کی طرف بڑھے پوچھا تھا۔ ویسے جس پوزیشن میں ابھی تھوڑی دیر پہلے تم تھے نا، یہ سوال مجھے تم سے پوچھنا چاہیے۔ ارتضیٰ اس سے پوچھنے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھا۔ جواب میں جاذب نے مسکین سا منہ بنا کر دیکھا۔ ساتھ والے گھر میں رہتی ہے، شاید اسے دیوار پھلانگ کر دیکھا۔ تم سیدھی طریقے سے اندر داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ ارتضیٰ اس کی شکل دیکھتا بول رہا تھا۔ جانتا تھا اتنی دور سے ڈرائیونگ کر کے آنے کی وجہ سے بہت تھکا ہوا تھا، یار سرپرائز دینا چاہتا تھا، مگر اس لڑکی نے سارا خراب کر دیا۔ جاذب خراب موڈ کے ساتھ بولا۔ اگر تم آج نہ آتی تو میں نے تمہیں چھوڑنا نہیں تھا تمہیں۔ زیمل مروش کے ساتھ سامنے بیٹھے بولی تھی۔ اچھا اب بس کرو نا، زیادہ باتیں مت بناؤ اور میری بیٹی کے لیے کچھ کھانے کو لاؤ، سلمیٰ بیگم نے مروش کو پیار کرتے کہا۔ بس اب آپ کی لاڈلی آ گئی ہے نا، تو اب مجھے کوئی لفٹ نہیں ملنی۔ زیمل ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتی کچن کی طرف بڑھی تھی۔ بہت پیارا گھر ہے، یہ ہمیشہ کی طرح زبردست چوائس رہی تمہاری۔ مروش زیمل کے ساتھ پورا گھر دیکھتی اس کے بیڈ روم میں داخل ہوئی۔ ماہی، ابھی تم نے ساتھ والا گھر نہیں دیکھا یار، اتنا خوبصورت ہے کیا بتاؤں۔ اس سے بھی زیادہ اس گھر میں رہنے والے لوگ بہت اچھے ہیں، سوائے ایک بندے کے۔ پرسوں رات ہی ملاقات ہوئی اس فضول بندے سے میری۔ زیمل رات والا واقعہ آتے ہی غصے سے بولی تھی۔ کیوں بھائی؟ اسے ایک بندے نے ایسا کیا کر دیا؟ مروش اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی تھی، جب زیمل نے رات کا سارا قصہ اس کے گوش گزار کیا، جسے سن کر مروش اپنی ہنسی کنٹرول نہیں کر پائی تھی۔ ماہی، تم میرا مذاق اڑا رہی ہو۔ زیمل نے دب کر اسے دیکھا، مگر مروش کو یوں کھلکھلا کر ہنستے دیکھ کر اسے بہت پیار آیا تھا، جو کم ہی ایسے دل سے ہنستی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، نہیں میری جان، میں تمہارا مذاق کیوں بناؤں گی؟ مگر تمہیں کیا ضرورت تھی اس طرح وہاں جانے کی اور بجائے گارڈ کو بتانے کے اس بندے سے الجھنے کی؟ مروش نے ہنستے اسے سمجھایا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا نکی گلے پڑ جائے گی، میں تو ہمسایہ ہونے کا فرض نبھائے گئی تھی۔ زیمل نے منہ پھلایا تھا۔ اچھا جی، آنٹی کیا کہہ رہی تھی؟ کیوں نہیں مان رہی ان کی بات تم؟ کہیں کسی اور کو پسند تو نہیں کرتی تم؟ مروش مشکوک انداز میں اسے دیکھتی قریب ہوئی تھی۔ جب اس کی آخری بات زیمل نے اسے گھوری سے نوازا تھا۔ تم جانتی تو ہو میں اس فضول جھنجھٹ میں نہیں پڑنا چاہتی، اور ماما کو اکیلا چھوڑ کر تو سوچ بھی نہیں سکتی، پر ماما ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں پا رہی۔ زیمل سلمیٰ بیگم کی وجہ سے بہت فکر مند تھی۔ کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، مگر آنٹی بھی اپنی جگہ غلط نہیں ہے، انہیں تمہاری بہت فکر ہے، اس لیے ان سے لڑنے کے بجائے ان کی بات تحمل سے سنو اور سمجھنے کی بھی کوشش کرو۔ یہ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں جو اتنا خوبصورت رشتہ تمہارے پاس، ورنہ مجھ جیسے بہت سارے بدقسمت لوگ جو ماں جیسا پیارا رشتہ ہونے کے باوجود بھی ان کے لمس سے انجان ہے۔ مروش نے اسے سمجھانے کی کوشش کی اور آنکھوں میں بے سختہ امڈ آنے والی نمی پیچھے دھکیلتی ہوئی مسکرائی۔ اوکے ٹھیک ہے بابا، کہہ دو ماما کو میری ایک شرط ہے، لڑکا جو بھی ہوگا اسے یہاں میرے اور ماما کے ساتھ ہی رہنا ہوگا، اپنا گھر چھوڑ کر۔ زیمل نے جیسے احسان کیا تھا۔ واہ کیپٹن زیمل، بہت بڑا احسان ہے آپ کا ہم پر، اس سے تو اچھا تم انکار ہی کر دیتی۔ ایسا کون سا گھر داماد ملے گا تمہیں؟ مروش اس کی چلاکی پر دانت پیستی جب اسے غصہ کرتے ہوئے زیمل مسکرائی تھی۔ جاذب بھائی شکر ہے آپ آئے، اور ارتضیٰ بھائی کا موڈ ٹھیک ہوا۔ نعمان ارتضیٰ کو مسکراتے دیکھ کر جاذب کے کان میں گھس کر بولا۔ نعمان کیا بول رہے ہو؟ ارتضیٰ بھائی کے بارے میں ذرا اونچا بولو، سمجھ نہیں آئی؟ منزہ نے اسے تنگ کرتے ہوئے ارتضیٰ کو سنانے کی خاطر جان بوجھ کر اونچی آواز میں بولی۔ میں کہہ رہا تھا آج اتنے دنوں کے بعد ارتضیٰ اور جاذب بھائی اکٹھے گھر میں موجود ہیں، کیوں نہ ان دونوں کی جیب ہلکی کروائی جائے؟ نعمان نے جلدی سے بات بدلتے ہوئے اسے گھورا تھا۔ سب لوگ ڈرائنگ روم میں اکٹھے خوش خبریوں میں مصروف تھے۔ آج بہت دنوں کے بعد گھر کا ماحول ٹھیک ہوا تھا۔ ارتضیٰ، زینب بیگم
کے سامنے بیٹھا ان کے سر میں مالش کروا رہا تھا۔ ارباز اور بلال صاحب وہاں پاس ہی بیٹھے تھے اور آفس میں کی فائل کھولے مصروف تھے۔ جازل اور ارتضیٰ کی دوستی بہت مثالی تھی، ہمیشہ ہر جگہ اکٹھے رہے تھے، کبھی بھی خوشی ہو یا غم ہو، ہر پل ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے تھے۔ اس لیے گھر میں سب کو زیادہ جازل بہت عزیز تھا اور اسے گھر میں ایک بیٹے کی حیثیت سے حیثیت حاصل تھی۔ ویسے آئیڈیا تو بہت اچھا ہے، آپ کے بھائی تو کہیں لے کر جاتے نہیں، اسی بہانے ان کو بھی احساس ہو جائے گا۔ نیہا نے اپنے دل کی بڑھاس نکالی تھی۔ ارباز یوں سب کے سامنے اپنی بیوی کی شکوہ سن کر ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا تھا، جبکہ باقی سب اسے دیکھ کر شکل دیکھ کر ہنسنے لگے تھے۔ ٹھیک ہے بھابھی، اگر آپ کہہ رہی ہیں تو ضرور چلتے ہیں، ہم باہر کیوں؟ ارتضیٰ جازل نے بات ختم کرتے سوالیہ انداز میں ارتضیٰ کی طرف دیکھا۔ اوکے جائیں گے، مگر سب پھپھو ماما چچی لوگ، آپ بھی لوگ چلے ہمارے ساتھ۔ ارتضیٰ ان سب کو دیکھتا محبت سے بولا اور ان انکار کے باوجود بھی ان سب کو منا کر ہی دم لیا تھا۔ جمل یار بس کر دو، اب غلطی ہوگی جو تمہارے ساتھ شاپنگ کرنے آ گئی، لگتا ہے پورے سال کی چیزیں خریدنی ہیں تمہیں۔ مروش کو 6 گھنٹے گزر چکے تھے جمل کے ساتھ مال میں خوار ہوتے، مگر جمل کا دل ہی نہیں بھر رہا تھا۔ آخر کار مروش اکتا کر بولی، بس یہ لاسٹ شاپ تھی، چلو اب کسی اچھے سے ریسٹورینٹ میں جا کر ڈنر کرتے ہیں۔ اب تو جمل بھی تھک چکی تھی، اس لیے اس پر ترس کھاتے بولی، احسان عظیم ہے آپ کا مجھ پر۔ مروش جل کر بولتے اس کا بازو پکڑ کر باہر نکلی تھی کہ کہیں اس کی دوبارہ کسی چیز پر نظر نہ پڑ جائے۔ جمل مروش کو اپنے فیورٹ ریسٹورینٹ میں لے کر آئی تھی۔ مروش کو بھی وہ جگہ بہت پسند آئی تھی جہاں آؤٹ ڈور بھی ٹیبلز لگائے گئے تھے اور وہ دونوں انہیں دیکھ کر ایک طرف بڑھ گئی تھی۔ دونوں مستی اور باتوں کے ساتھ مزے سے ڈنر کرنے میں مصروف تھی۔ جمل کال آنے کی وجہ سے اٹھ کر دوسری طرف بڑھی تھی جب بے اختیار مروش کی نظر کچھ فاصلے پر کھیلتے بچوں پر پڑی تھی جو وہاں لگے جھولوں پر کھیلنے میں مصروف تھے۔ مروش فوراً اپنی کرسی سے اٹھ کر ان کی طرف بھاگی تھی کیونکہ جس جھولے پر وہ 2 ٹوئنس بیٹھے تھے ان کی زنجیر بالکل ٹوٹنے والی تھی اور ارد گرد سے گزرتے ویٹر بھی ان کی طرف متوجہ نہیں تھے۔ مروش نے جلدی سے ان کے پاس پہنچ کر زنجیر کو تھامتے چلا کر ویٹر کو آواز لگائی تھی اور ساتھ ہی ان بچوں کو نیچے اتارنے کو کہا تھا کیونکہ زنجیر ٹوٹ کر مروش کے ہاتھوں کو زخمی کر گئی تھی، مگر اس نے درد سہتے ان بچوں کو گرنے سے بچایا تھا۔ ناہید بیگم بھی اسی وقت طلحہ اور ہادی کو دیکھنے باہر آئے، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر دل تھامتی ان کے پاس پہنچی تھی۔ ناہید بیگم نے بچوں کو بے حد اپنے قریب کرتے تشکر آمیز مروش کی طرف دیکھا تھا، بیٹا آپ کا بہت بہت شکریہ، میرے بچوں کو چوٹ لگنے سے بچا لیا آپ نے۔ ناہید بیگم نے مروش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، نہیں آنٹی، اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں، میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی کرتا۔ مروش نے مسکرائی تھی، بیٹا آپ کے ہاتھ تو بری طرح زخمی ہو گئے ہیں۔ ناہید بیگم نے فکر مندی سے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر دیکھے جب اسی لمحے ارتضیٰ نے ناہید بیگم کو واپس نہ آتے دیکھ کر باہر قدم رکھا تھا، مگر مروش کو ناہید کے قریب کھڑے دیکھ کر مٹھیاں پیچھتے نفرت سے آگے بڑھا تھا۔ تو ہماری ہمت کیسی ہوئی میری مدر کے پاس آنے کی؟ ارتضیٰ نے مروش کا بازو پکڑ کر اسے ناہید بیگم سے دور جھٹکا تھا جب مروش نے گرنے سے بچنے کے لیے پیچھے کھڑے پلر کو تھاما تھا۔ آج پورے 3 سال کے بعد وہ اس ستمگر کو دیکھ رہی تھی جس کی آنکھوں میں اسے اپنے لیے پہلے سے زیادہ نفرت دکھائی دی تھی۔ ارتضیٰ، یہ کیا طریقہ ہے؟ ناہید بیگم ارتضیٰ کا ایسا جلالی انداز دیکھ کر شاک کی کیفیت میں بولی۔ طلحہ اور ہادی بھی ہکا بکا رہ گئے تھے۔ ماما چلیں آپ لوگ یہاں سے، میں اس لڑکی کا سایہ بھی آپ لوگوں پر پڑنے نہیں دینا چاہتا۔ ارتضیٰ مروش کی طرف دیکھتے حقارت سے بولا جب مروش مزید اس کی نظریں برداشت نہ کرتے وہاں سے نکل آئی تھی۔ ارتضیٰ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس بچی نے اپنی پرواہ کیے بغیر طلحہ اور ہادی کی جان بچائی ہے اور تم ہو کہ اس پر اپنا غصہ دکھائی، مگر تمہیں اپنے غصے سے آگے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ کیا میں وجہ جان سکتی ہوں اس کی؟ ناہید بیگم ارتضیٰ کی اس حرکت پر دکھ سے بولی، مگر اس وقت وہ خود کو ان کی کسی بھی بات کو جواب دینے کے قابل نہ سمجھتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے ارتضیٰ کی نظر روڈ سائڈ کھڑی گاڑی میں مروش کے ساتھ بیٹھی جمل پر پڑی تھی اور یہ جان کر کہ وہ اس کے گھر کے اتنے قریب رہتی ہے، ارتضیٰ کے غصے میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ گھر آ کر ارتضیٰ مسلسل اپنے کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا، اسے کسی صورت بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ ناہید بیگم سے مروش کا سن کر ایک پل کے لیے اس کا دل بے چین ہوا تھا، مگر یہ بات جان کر مروش اور اس کی فیملی کے اتنے قریب پہنچ چکی ہے، ارتضیٰ کی نفرت پھر سے ابھر آئی تھی۔ پچھلے 4 گھنٹوں سے ویسے ہی پاگل ہو رہا تھا، جب سکون نہ محسوس کرتے کچھ سوچتے وہ باہر کی طرف بڑھا تھا۔ کھڑکی کے ذریعے اندر داخل ہوتے ارتضیٰ کے بیڈ کی طرف بڑھا تھا اور بیڈ پر وہ بیٹھتے ہی ارتضیٰ نے آگے بڑھ کر دیکھا اور بیڈ کو جھنجھوڑنا چاہا اور مروش کے چہرے پر آنسو کے واضح نشان نظر آ رہے تھے۔ ارتضیٰ سے سامنے کے بعد وہ جمل کے ساتھ گھر آتے فوراً اپنے کمرے میں بند ہوئی تھی۔ نہ جانے کتنا ٹائم روتے اس کی آنکھیں بری طرح سو چکی تھیں، ہاتھ کے زخم سے بھی خون بہہ کر اب خشک ہو چکا تھا۔
اس کو سوئے ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی جب اچانک عجیب سے احساس نے سے کسمسا کر آنکھیں کھولی تھی، مگر اپنے اتنے قریب کسی کو کھڑے دیکھ کر اس سے پہلے کہ مروش کے منہ سے ڈر سے چیخ نکلتی، ارتضیٰ کے اوپر جھکتا اپنے مضبوط ہاتھ اس کے منہ پر رکھ گیا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ مقصد کیا ہے تمہارا یہاں آنے کا؟ ارتضیٰ ایک ہاتھ اس کے گرد رکھی بالکل اس کے اوپر جھکا تھا۔ مروش قریب کے قریب دیکھ کر ارتضیٰ کو تھوڑی دیر پہلے والی بے چینی اب ختم ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ میرا کوئی مقصد نہیں ہے، میں یہاں صرف اپنی فرینڈ سے ملنے آئی ہوں۔ مروش بمشکل گلابی آنکھیں کھولتے بھرائی آواز میں بولی تھی۔ آج اتنے ٹائم کے بعد وہ اس کی خوشبو اپنے آس پاس بکھرتی محسوس کر رہی تھی۔ ارتضیٰ کے گھنے سیاہ بال کشادی پر گرے ہوئے تھے، چہرے کے وجیح نقوش تنے ہوئے تھے۔ بے خودی میں اس کا جائزہ لیتی مروش کا دل اتنے قریب سے زور سے دھڑکا تھا اور اس کی آنکھوں میں موجود اپنے لیے نفرت دیکھ کر وہ فوراً نظریں پھیر گئی تھی۔ اس کا اس طرح نظریں پھیرنا ارتضیٰ کو بہت ناگوار گزرا تھا۔ ارتضیٰ کی شعلہ لبکاتی نگاہیں مارو کے دوپٹے کے حسین سراپے پر تھی، کھڑکی سے چھن کر آتی روشنی مروش کی دلکشی میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ ارتضیٰ پہلے دن سے ہی مروش کی آنکھوں میں اپنے لیے جذبات، اپنے لیے چاہت دیکھ چکا تھا۔ دماغ کے لا کہنے کے باوجود بھی دل اس کے جذبوں سے انکاری نہیں ہوا تھا۔ وہ اس لڑکی کو اپنے لیے تڑپتے دیکھنا چاہتا تھا، مگر اس کا خود کو اگنور کیے جانا کسی صورت بھی پسند نہیں تھا۔ اس لیے ابھی بھی مروش کا نظریں چرانے بالکل بھی برداشت نہیں کر پایا تھا۔ کوئی مقصد ہونا بھی نہیں چاہیے۔ میری فیملی میرا سب کچھ ہے، اگر انہیں کسی نے ذرا بھی تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ تمہیں میری اور پہلی آخری وارننگ، آئندہ میرے گھر کے کسی فرد کے پاس نظر نہیں آگی تو مجھ سے برا نہیں ہوگا۔ ارتضیٰ سلگتے ہوئے لہجے میں وارن کرتا اب سے زیادہ اس کے قریب کھڑا مشکل پیدا کر رہا تھا اور اسے پیچھے ہٹا گئی تھی۔ بے اختیاری میں ایک دم بےتابی سے ہاتھ بڑھاتے ارتضیٰ نے اسے تھامنا چاہا تھا، لیکن اس کی فیلنگز نے انجان مروش نے اپنی مٹھی بند کر لی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ارتضیٰ اس کے زخموں کو دیکھ کر اس پر ترس کھائے۔ ارتضیٰ کی باتیں سن کر شدید احساس توہین مروش کے چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ ارتضیٰ اس کی حرکت پر ہوش میں آتے سر جھٹکتا غصے سے وہاں سے نکل گیا تھا۔ اسے خود پر ہی غصہ آیا تھا کیونکہ اس کی طرف ہاتھ بڑھائے جو اسی قابل ہی نہیں ہے۔ ارتضیٰ کے جانے کے بعد مروش کی نیند میں بھی اب اس سے روٹھ چکی تھی۔ وہ تو جانتی بھی نہیں تھی کہ ارتضیٰ کی فیملی کو اور ان کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، تو پھر وہ اتنا بڑا الزام کیوں لگا گیا تھا؟ مروش اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ کھڑی ہوئی اور رشک بھری نظروں سے نور پیلس کی طرف دیکھا تھا، کیونکہ اس میں رہنے والا ایک ایک مکین ارتضیٰ کے لیے بہت امپورٹنٹ تھا۔ اللہ جی، میں نے زندگی میں ایک ہی تو خواہش کی تھی، آپ سے پہلی دفعہ کچھ مانگا تھا۔ کیا میں نے اتنی گناہ گاروں کی میری ایک دعا بھی قبول نہیں ہو سکتی؟ لیکن اب میں نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگنا چاہتی۔ جانتی ہوں اس شخص کے لیے کچھ بھی امپورٹنٹ نہیں ہو سکتی، مگر پلیز اللہ جی ان کی آنکھوں میں نفرت ختم کر دیں۔ مجھ میں ابھی سہنے کی ہمت نہیں۔ مروش آنسو سے بھیگے چہرے سے کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھتے شکوہ کرنا تھی۔ ریحاب کب سے آنٹی کی کال آ رہی ہے، تم رسیو کیوں نہیں کر رہی؟ کرن نے ایک بار پھر کال کاٹتے ٹوکا تھا۔ کل اپنے شوہر کے ساتھ پارٹی انجوائے کرتے انہوں نے بھی میری ایسے ہی کال کاٹی تھی، اب یہ بھی تھوڑا انتظار کریں۔ ریحاب نے موبائل اسکرین پر جگمگاتی اپنی ماں کی تصویر کو گھورتے تڑک کر بولی تھی۔ اچھا، کتنی بار کاٹ چکی ہوں، اب تو اٹینڈ کر لو۔ کرن اسے ڈیٹ بنا کر دیکھ کر ایک بار پھر گویا ہوئی تھی۔ جب ریحاب برا سا منہ بناتی کال اٹینڈ کرتے دوسری طرف بڑھی تھی۔ ماما بس کریں، یہ دکھاوا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میرے سامنے، اچھے سے جانتی ہوں کتنی فکر ہے آپ کو میری۔ ریحاب نے ان کو ایکسکیوز کرنے پر اکھڑے لہجے میں جواب دیا۔ ریحاب کا تعلق ایک بروکن فیملی سے تھا۔ اس کے پیرنٹس کے درمیان لڑائیاں تو شروع دن سے ہی تھی، مگر جب وہ 10 سال کی تھی تو دونوں نے ایک دوسرے سے تنگ آ کر سپریشن کر لی تھی، اور دونوں میں سے کسی نے بھی ریحاب اور اس سے 2 سال چھوٹے انیس کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ اس کے بابا نے تو طلاق کے فوراً بعد ہی دوسری شادی کر لی تھی، لیکن ان کی بیوی ریحاب اور انیس کو اپنے ساتھ رکھنے کا حق بھی نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنی دوسری بیوی کو لیے انگلینڈ شفٹ ہو گئے تھے، اور ریحاب اور انیس اپنے چچا اور دادا کے پاس ہی رہے تھے۔ جب کچھ ٹائم بعد انہیں اپنی ماں کی بھی دوسری شادی کرنے کی خبر ملی تھی۔ ریحاب کے والد ان کی ضرورت کے لحاظ سے ہر مہینے بہت سارے پیسے ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتے تھے، اور ان کی ماں بھی فون کر کے ان کی خبر دریافت کر لیتی تھی۔ بظاہر تو سب ٹھیک تھا، مگر اپنی چچی اور تائی کی ناپسندیدگی کو دیکھتے ریحاب اور انیس نے ہاسٹن میں شفٹ ہونے کا فیصلہ کیا تھا، اور وہاں کسی کو ان کی پرواہ ہوتی تو انہیں روکتے۔ اس لیے بغیر کسی رکاوٹ کے وہ لوگ اپنے اپنے ہاسٹل شفٹ ہو گئے تھے۔ دونوں بہن بھائی اکثر ملتے رہتے تھے، مگر پھر اپنے پیرنٹس کو اپنی شکل نہ دکھانے کی قسم کھا رکھی تھی دونوں نے۔ ریحاب اپنی محرومیاں اندر ہی اندر چھپانے سب کے سامنے خود کو بہت ہی خوش طبیعت دکھائی دیتی تھی، اور ایسے ظاہر کرتی تھی جیسے اسے کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے اور انیس کے ایگزامز چل رہے ہیں، نہیں مل سکتے آپ سے، اور پلیز آپ ہماری فکر کرنا چھوڑ دیں، اپنے بچوں اور شوہر پر دھیان دیں، اوکے بائے۔ ریحاب نے بیزاری سے کہتے فون بند کر دیا تھا۔ بات کرتے ہوئے یونیورسٹی کے بیک سائڈ پر
آگے تھی اور وہ پلٹنے لگی تھی جب ایک چیخ کی آواز جلدی سے سمت کا رخ تعین کرتے آگے بڑھی تھی، مگر آگے کا منظر دیکھ کر اس نے جلدی سے اپنی چیخ روکنے کے لیے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ 5 آدمی 2 لڑکیوں کو بری طرح تشدد کے بعد چاقو لیے ان کی طرف بڑھے تھے۔ ریحاب کے پاس واپس جا کر کسی کو بلانے کا ٹائم نہیں تھا، کیونکہ وہ لڑکے نیم مردہ ہو چکے تھے، اس لیے جلدی سے موبائل نکال کر سامنے کا منظر قید کرنے لگی تھی۔ ان لڑکوں کی گردن کاٹتے دیکھ ریحاب اپنی چیخ نہ روک پائی۔ جب چیخ کی آواز ان سب کی جانب دیکھا تو وہ فوراً وہاں سے بھاگی تھی۔ پکڑو اس لڑکی کو، وہ ہمیں دیکھ چکی ہے اور مجھے لگتا ہے ویڈیو بھی بنائی ہے اس نے ہمارے۔ ان میں سے ایک آدمی چلاتے ریحاب کے پیچھے بھاگا تھا، جب باقی سب ان لڑکوں کو وہیں پھینکتے ان کی طرف بڑھے تھے۔ ریحاب گھبراہٹ میں جو یونیورسٹی کے اندرونی حصے میں جانے کے بجائے بیک گیٹ کی سے باہر بھاگی تھی، وہ سنسار روڈ پر بھاگتے بھاگتے بہت آگے نکل آئی تھی، کیونکہ وہ گنڈے مسلسل اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھنے کی وجہ سے آگے آتی گاڑی کو نہ دیکھ پائی تھی۔ اگر سامنے والا وقت پر بریک نہ لگاتا تو ریحاب نے ضرور گاڑی کے نیچے آ جانا تھا۔ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے کے باوجود بھی کار کے بونٹ پر جا گری تھی۔ محترمہ، آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ میرا پیچھا چھوڑنے کا کوئی ارادہ ہے آپ کا؟ ارحم زور سے گاڑی کا دروازہ بند کرتا اس کے سامنے آیا تھا۔ ارحم کو سامنے دیکھ ریحاب جلدی سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ اس وقت ارحم اسے کسی فرشتے سے کم نہیں لگا تھا۔ میرے پیچھے گنڈے لگے ہیں، پلیز میری مدد کریں، وہ لوگ کسی کا قتل کر رہے تھے، میں نے دیکھ لیا اور انہیں مجھے مار دے گئے، پلیز مجھے ان سے بچا لیں۔ ریحاب بہت ڈر چکی تھی، ارحم کا بازو پکڑتے روتے ہوئے بولی تھی، جب ارحم نے ایک نظر اس کے الجھے بکھرے حلیے پر ڈالی تھی۔ بلیک کپڑوں میں ملبوس، جس کا دوپٹہ اس کے کندھوں پر جھول رہا تھا، خوبصورتی سے بنائے گئے ہیئر سٹائل سے بالوں کی بہت سی لیٹیں نکل کر چہرے پر آس پاس بکھری ہوئی تھی۔ مس ریحاب، ایکٹنگ تو بہت اچھی کر لیتی ہیں آپ، مگر اس بارے میں آپ کے ڈرامے نہیں آنے والے، کسی اور پر ٹرائی کریں۔ ارحم جلدی میں ہونے کی وجہ سے اسے ہری جھنڈی دکھاتے گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ اس بار میں جھوٹ نہیں بول رہی، پلیز میرا یقین کریں۔ ریحاب اسے جاتا دیکھ کر اس کے جلدی سامنے آئی تھی، وہ رہی لڑکی۔ اس سے پہلے کہ ارحم گاڑی میں بیٹھتا اسے واقعی میں 5 گنڈے ریحاب کی طرف آتے دکھائی دیے۔ خبردار، جو مزید ایک قدم بھی آگے بڑھایا تم لوگوں نے۔ ان کو اتنے قریب دیکھ کر ریحاب جلدی سے ارحم کے پیچھے چھپی تھی۔ ارحم نے معاملے کی سنگینی کو سمجھتا ان کو وارن کیا تھا، ارے اے ہیرو، ہٹ جاؤ آگے سے، اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ تمہارے بھی اس سے برا حال ہوگا۔ ان میں ایک خطرناک تاثرات کے ساتھ ارحم کا گھورتا ریحاب کی طرف بڑھا تھا، مگر اس سے پہلے کہ ارحم کے پڑنے والے زوردار مکے سے دور جا گرا تھا اور اپنے ان کو گرتا باقی چاروں مارے آگے بڑھے تھے اور بری طرح انہیں پیٹتے ہی چند لمحوں میں وہیں ڈھیر کر دیا تھا۔ ریحاب، کول ڈاؤن، جلدی سے گاڑی میں بیٹھو، میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ ریحاب کانپتے وجود کے ساتھ گاڑی کے دروازے کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ جب ارحم اس کے قریب آتا نرم لہجے میں بولا۔ ریحاب کا یہ خوفزدہ انداز دیکھ کر ارحم نے ایک غیر برساتی نظر بے حال پڑے آدمیوں پر ڈالی تھی۔ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر دوبارہ انہوں نے کوئی دھمکی دینے کی کوشش کی تو مجھے انفارم کرنا۔ ارحم نے گاڑی اس کے ہاسٹل کے سامنے روک دی، ایک نظر ڈری سہمی ریحاب پر ڈالی تھی اور ریحاب اس بات پر صرف سر ہلایا تھا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اس کے آپ کہنے پر ارحم کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی اور اس نے مختصر جواب دیا تھا، ارحم آصف۔ آپ نے اتنے لوگوں کو اکیلا مقابلہ کیسے کر لیا؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ ریحاب کو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ بحفاظت پہنچایا تھا۔ میں ان سے بھی بڑا گنڈا ہوں، یہ سب تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ ارحم اس کی طرف جھکتے متبسم لہجے میں بولا تھا، جس پر ریحاب مزید گھبراتے دروازے کے ساتھ چپک گئی تھی۔ ارحم نے بغور اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ آپ پلیز ڈور ان لاک کر دیں اور مجھے باہر نکلنا ہے۔ ریحاب کو اس سے کے تیور مزید خوفزدہ کر رہے تھے۔ ہاں ہاں ہاں، مذاق کر رہا ہوں، میں ایک بہت شریف ہی شہری ہوں۔ ریحاب کی حالت دیکھ کر ارحم کا کہہ کر گاڑی میں گونجا تھا، تھینک یو سو مچ، میں آپ کا اتنا بڑا احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ دروازہ ان لاک ہونے پر ریحاب بولتی باہر نکل گئی تھی۔ کیپٹن ماروش، آپ جانتی بھی ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، 3 سال سے آپ کی یہی بات سنتا آ رہا ہوں کہ مگر آپ مزید میں آپ کی کوئی فیور نہیں دے سکتا، اور مجھے آپ سے بالکل امید نہیں تھی کہ پرسنل وجوہات کی بنا پر آپ اتنے بڑے مشن سے انکار کریں گی۔ جنرل یوسف نے ماروش کی طرف دیکھتے افسوس سے سر ہلایا تھا۔ سر پلیز، آپ جانتے ہیں میرے انکار کا ریزن، اور میجر ارتضیٰ بھی راضی نہیں ہوں گے میرے ساتھ کام کرنے پر۔ ماروش بے بس ہوئی تھی۔ جانتا ہوں، اسی لیے آپ کو پہلے ہی بلا کر بتا دیا ہے تاکہ آپ مینٹلی طور پر تیار ہوں، خود اس کیس کے لیے تیار کر لیں۔ جنرل یوسف کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ انکل پلیز، جب وہ میری شکل دیکھنے کے بھی روادار نہیں ہے تو میرے ساتھ کام کرنے کو کیسے تیار ہوں گے؟ ماروش کی ملتجی انداز پر جنرل یوسف نے ترحم امیز نظروں سے اسے دیکھا تھا، جو اتنے بڑے مشن سے صرف اس لیے پیچھے ہٹ رہی تھی تاکہ ارتضیٰ اس کی وجہ سے اپنی لائف کے اتنے اہم مشن کو لیڈ کرنے سے انکار نہ کر دے۔ وہ ماروش کو اس وقت سے جانتے تھے جب وہ معصوم سی 12 سال کی ایک نہ سمجھ بچی تھی۔ خالہ جان نے آخری لمحات میں انہیں اپنی پوتی کی ذمہ داری سونپی تھی۔ بظاہر اس سے انجان بنتے وہ اس کے ہر بات سے واقف تھے، اپنے بچوں سے بھی زیادہ انہیں عزیز تھی، اس کی زندگی کی ہر تلخ حقیقت سے بھی واقف تھے، مگر چاہ کر بھی فی الحال اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ماروش بیٹا، آپ کو اس بات کی فکر کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، میجر ارتضیٰ کو سمجھانا میرا کام ہے، اب آپ جا سکتی ہیں۔
मरोश बेचारगी से उन्हें देखती वहां से निकल आई थी। कल रात इर्तिजा की नफरत देख वो जिमल के बहुत रोकने के बावजूद भी जनरल यूसुफ के बुलाने का बहाना करके वहां से आ गई थी ताकि दोबारा उससे सामना ना हो सके। मगर अब जनरल यूसुफ का नया आर्डर सुनकर उसकी टेंशन और परेशानी मजीद बढ़ गई थी। उसकी बहुत कोशिश के बाद भी जनरल यूसुफ उसकी कोई भी बात समझने को तैयार नहीं थे। ओह नो जाजिल भाई मारे गए। जाजिल नुमान तला और हादी की जिद पर उसके साथ क्रिकेट खेल रहा था जब उसकी मारी गई शार्ट पर बाल हवा में उड़ती दरवाजे के अंदर दाखिल हुई थी। जिमन की नाक को सलामी दे गई थी। जिमन आप भी तो बहुत गुस्से वाली हैं। जाजिल भाई अब आपकी है नहीं। जिमन को नागवारी के तासुरात से जाए अपनी तरफ बढ़ता देखकर वो तीनों जाजिल को अकेला छोड़कर खामोशी से वहां से खिसक चुके थे। आपको शर्म नहीं आती? इस उम्र में भी इस तरह की हरकत करते हुए जिमन ने पास आते जाजिल को खूनख्वार नजरों से घूरा था। मोहतरमा उम्र से क्या मतलब है आपका? और ऐसे कैसे कहा? क्या किया है मैंने? जाजिल उसके हाथ से बाल छीनते दुनिया की मासूमियत लिए बोला था, जबकि आंखों में वाज़ेह शरारत थी और उसकी ये हरकत जिमल को मजीद तपा गई थी। एक नंबर का छिछोरा इंसान। जिमल दांत पीस से गोया हुई थी। आपने मुझसे कुछ कहा? जाजिल ने जिमल की बड़बड़ाहट पर सवालिया अंदाज में उसकी तरफ देखा था जब उसकी नज़र जिमल की सुर्ख होती नाक पर पड़ी थी। अब मुझे क्या पता, आप अपने रास्ते के बजाय इस गेट में दाखिल होंगे और फिर भी आई एम सॉरी। जाजिल की नज़रें बार बार उसकी छोटी सी सुर्ख होती नाक और गुस्से से फूले हुए गालों पर से भटक रही थी जब नोट करते जिमल में मजीद तिलमिलाई थी। मैं ही पागल हूँ जो हर बार आप जैसे इंसान में उलझ पड़ती हूँ, जैसे ना बात करने का पता है ना देखने का। जिमल उसकी कन्फ्यूज करती नज़रों पर पैर पटकती अंदर की तरफ बढ़ गई थी, जबकि उसकी बात जाजिल को गुस्सा दिलाने के बजाय हंसने पर मजबूर कर गई थी। वेरी इंटरेस्टिंग गर्ल। जिमल की पुश्त को देखकर वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया था। जाजिल और इर्तिजा हमेशा लड़कियों से दूर ही रहे थे। इर्तिजा के अपने रिजर्वनेस की तरह जाजिल भी कुछ रीजंस की तरह जाजिल भी कुछ वजूहात की वजह से फिर नाजिक कोसों दूर ही रहा था। मिशन में भी साथ काम करने वाली लड़कियां उसके रूखेपन और रवैये की वजह से ज़्यादा बात करने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। मगर अब जिमल जैसी पटाहा लड़की उसकी ज़िंदगी में कदम रख चुकी थी। मरोश ने जैसे ही घर में कदम रखा उसे कुछ गड़बड़ सी महसूस हुई। ये बैग्स किसके पड़े हैं? कोई गेस्ट आए हैं क्या घर में? मरोश ने पास से गुजरती मुलाजमा को मुहातिब करते ड्राइंग में रखे बैग्स की तरफ इशारा किया था। ये बड़ी बेगम साहबा का सामान है, वो ये घर छोड़कर जा रही हैं। मुलाजमा उससे जवाब देती वहां से निकल गई थी। मरोश बेहद हैरानी के साथ आसिया बेगम के कमरे की तरफ बढ़ी थी। मामा ये मुलाजमा क्या कह रही हैं? आप घर छोड़कर जा रही हैं? मरोश आसिया बेगम के पास आती बोलती जो बैग में अपनी चीज़ें रख ही रही थी। बिल्कुल ठीक सुना तुमने, वैसे ही अपने काम से मसरूफ रही थी मामा। मगर मामा आप सब छोड़कर क्यों जा रही हैं? बाबा को इससे कोई लड़ाई हुई आपकी? मरोश उसका बाजू पकड़ते फिक्रमंदी से बोली थी। सबको नहीं, सिर्फ तुम्हें और तुम्हारे बाबा को छोड़कर जा रही हूँ। मेरे बच्चे मेरे साथ जा रहे हैं। मरोश के बाजू झटकते उसका चेहरा हर एहसास से आ रही था। मामा मैं भी तो आपकी बेटी ही हूँ, आप इस तरह क्यों कर रही हैं? मरोश को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। नहीं हो तुम मेरी बेटी मर चुकी है। आसिया बेगम बैक साइड पर करती मरोश के बिल्कुल सामने आ खड़ी हुई थी जो न समझी से बस उन्हें तक की जा रही थी। मैं नहीं जानती आज तुम्हें इस घर में अपनी बेटी की हैसियत से कैसे बर्दाश्त किया। मैंने तुम मेरी बेटी नहीं, तुम जुल्फकार के नजायज औलाद हो। आसिया बेगम ने जाने से पहले उसे हकीकत से आगाह किया था। 3 सालों से अंगालों पर लौट रही थी। मरोश के चेहरे पर जल्जले के आसार नुमाया थे। हाँ तुम मेरी बेटी नहीं हो, मगर मेरी सगी बेटी मर चुकी है। अगर आज वो जिंदा होती तो तुम्हारी जितनी होती। बात करने के दौरान आसिया बेगम की आंखें भीग चुकी थी। यही वजह है मेरी तुमसे नफरत करने की। कोई भी औरत इतना बड़ा दुख दिल नहीं रख सकती अपने शोहर की नाजायज औलाद को सीने से लगाए। और जिस शोहर की खातिर इतने साल तुम्हारा वजूद बर्दाश्त किया, उन्होंने परेशानियों और दुखों के सिवा दिया ही क्या है? मैं जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए ये घर छोड़कर, अपने बच्चों को इस घुटनज़दा माहौल से निकाल कर अमेरिका अपने भाई के पास। मरोश के बेजान होते वजूद पर एक नज़र डालते हुए अपना बैग लिए वहाँ से निकल गई थी। तुमने हमेशा मुझे माँ समझा और बोला है, इसलिए जाते जाते एक मशवरा है मेरा तुम्हारे लिए। अगर हो सके तो अपने बाप से बहुत दूर चले जाओ, वो अच्छा इंसान नहीं है। दरवाजे के पास पहुंचते आसिया बेगम ने पलटकर साकत खड़ी मरोश पर तरस भरी नजरों निगाह डालते कहा और वहां से निकलती गई। मरोश गिरने के से अंदाज में ज़मीन पर बैठती चली गई थी और कितनी आजमाइशें बाकी थीं उसकी ज़िंदगी में। आंसू लड़ी की तरह आंखों से जारी थी और एक नाजायज़ औलाद ये सोच आते ही उसका दिल चाहा था कि अपने वजूद को आग लगा दे। उसे उससे घिन आ रही थी। मामा का कभी भी उसे अपने करीब ना होने देना और दादा का बाबा से बात ना करना, अलहदा रहना, क्या ये सब उसी वजह से था? न जाने कितने घंटे इसी एक ही पोजीशन में बैठे गुजर चुके थे, मगर आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तो कहीं सर इर्तिज़ाम मुझसे नफरत की वजह तो यही नहीं कि हाँ यकीनन मेरे बारे में जानने के बाद इस तरह अचानक उनके रवैये में तब्दीली आई। अगर ऐसा है तो बिल्कुल ठीक ही किया उन्होंने। कोई भी शरीफ इंसान मुझे जैसी लड़की को कैसे अपना सकता है, और मैं बेवकूफ़ उस जानदार आदमी के साथ की ख्वाहिशमंद थी।
مروش بھیگی آنکھیں صاف کرتے اپنا ہی مذاق اڑاتے خود پر ہنسی تھی۔ ٹھیک ہی تو کہا انہوں نے، اپنی والدہ سے مجھ جیسی لڑکی کا سایہ بھی نہیں پڑنا چاہیے تھا ان کی زندگی پر۔ کاش وہ خودکشی حرام نہ ہوتی تو اسی وقت خود کو ختم کر دیتی، مروش نے تلخی سے سوچا تھا۔ اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا، جس کی پرواہ کیے بغیر مروش اپنی جگہ سے اٹھتی تھی اور مگر اگلے ہی لمحے حواس کھوتے زمین بوس ہوئی تھی۔ سر مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ آپ نے اس مشن کو لیڈ کرنے کے لیے مجھے چنا ہے۔ آپ کی ہر بات سے اگری ہوں، مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اس مشن کی ڈیٹیل بتائیں۔ اس نام پر غور و فکر کر لیں۔ ارتضیٰ اسکرین پر جگمگاتے ناموں میں ایک نظر پر گاڑی ہوئی تھی۔ میجر ارتضیٰ، آپ جانتے ہیں صرف ایک مشن نہیں، ہمارے ملک کی بقا اور سلامتی کا سوال ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس میں پرسنل ریزن سائڈ پر رکھ کر پروفیشنلی انوالو ہوں۔ جنرل یوسف اپنی توقع کے مطابق اس کا رد عمل دیکھ تحمل سے بولے، سر آپ اچھے سے جانتے ہیں مجھے اور میرے کام کے طریقے کو بھی، لیکن شاید آپ کیپٹن مروش ذوالفقار کی اصلیت کو بھول چکے ہیں جو اس پر اتنا ٹرسٹ کر رہے ہیں۔ مروش کا ذکر کرتے ارتضیٰ کے لہجے میں سرد مہری سی آ گئی تھی۔ میں کچھ نہیں بول رہا میجر ارتضیٰ، تم سے زیادہ بہتر طریقے سے جانتا ہوں ہر بات۔ جس طرح تم پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتا ہوں اتنا ہی مروش پر بھی بھروسہ ہے مجھے، وہ کبھی بھی غلط نہیں کرے گی، جیسے اب تک ہوتی آئی ہے، آگے ہی ویسے ہی سرخرو ہوگی۔ بہت بڑی بات کر رہے ہیں سر آپ۔ اینی ویز اپنے کام پر بھروسہ کرتے ہوئے میں اگر آپ کی اس کیپٹن میں ذرا بھی غداری کرنے کی کوشش کی تو ڈپارٹمنٹ کی انکوائری سے پہلے میں اسے گولی مار دوں گا، کیونکہ جتنا بھی بھروسہ آپ کو اس پر ہے، مگر جس طرح کے حالات اسے اس مشن میں پیش آئیں گے اس کا ڈگمگانا لازم ہے، ارتضیٰ نے سلگتے لہجے میں کہتے اسے جیسے باور کروانا چاہتا۔ میجر ارتضیٰ سکندر، جیسے پچھلی بار میری کئی بات پر ہارے تھے نا، اس دفعہ بھی ایسا ہی ہونے والا ہے، کیونکہ تم نے ابھی کیپٹن مروش سکندر کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اس کی طرف سے خود کو جس خول میں بند کر دیا ہے نا تم نے، میں جانتا ہوں جب یہ ٹوٹے گا تو سب سے زیادہ نقصان ہی تمہارا ہوگا، مگر ابھی شاید تم میری کوئی بات سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ جنرل یوسف نے چیلنجنگ انداز میں کہتے اسے کچھ بھی غلط کرنے سے باز رکھنا چاہا تھا۔ مسلسل وائبریٹ ہوتے موبائل کی طرف متوجہ ہوتے جنرل یوسف نے کال اٹینڈ کی تھی۔ وٹ مروش کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے؟ بگالی تو وہ مجھ سے مل کر گئی تھی، تب تو بالکل ٹھیک تھی، وہ اچانک ایسا کیا ہو گیا؟ اوکے آپ اس کے ساتھ ہی رہے، میں تھوڑی دیر تک پہنچتا ہوں وہاں۔ دوسری جانب سے سنائی گئی خبر پریشانی سے ہدایت دیتے وہ فوراً اپنی سیٹ سے اٹھے تھے۔ کیا ہوا ہے اسے؟ وہ اب ٹھیک تو ہے؟ مروش کی تکلیف کا سنتے ارتضیٰ بے قراری سے اس کے سامنے آیا تھا۔ کیا ہوا میجر صاحب؟ کچھ دیر تو پہلے اسے مارنے کی باتیں کر رہے تھے، اب یہ فکر کیسی؟ اور ہے آپ کے لیے تو خوشخبری ہے نا، خوشی کی خبر ہونی چاہیے۔ جنرل یوسف نے اس کی فکر مندی پر چوٹ کی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، جو بھی ہے، مگر اب وہ میری ٹیم کا حصہ ہے، صرف اس لیے پوچھ رہا تھا۔ ارتضیٰ نگاہوں کا زاویہ پھیرتے بے تاثر لہجے میں بولا تھا، کشادہ پیشانی پر سلوٹیں واضح تھیں۔ اپنا اس طرح عیاں ہونا اس پر مزید غصہ دلا گیا تھا۔ ڈونٹ وری، آپ کی ٹیم آپ کو ایک ویک تک کمپلیٹ مل جائے گی۔ اگر مروش کی کنڈیشن ٹھیک نہ ہو سکی تو اس کی جگہ میں کسی اور آفیسر کو ریپلیس کر دوں گا۔ جنرل یوسف اسے مروش کے بارے میں کچھ بھی بتائے بغیر وہاں سے نکل گئے تھے۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ارتضیٰ کی نظروں کے سامنے بار بار مروش کی روئی گلابی آنکھیں اور بھیگا چہرہ آ رہا تھا جو اسے مزید بے چین کر رہا تھا۔ اس کی کمزوری اس کی فیملی تھی، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ مروش کی جگہ تو اس نے لائف میں کہیں بھی نہیں رکھی تھی، پھر کیوں اس کی تکلیف پر ایسا حال ہو جاتا تھا؟ اس کے لیے اپنے دل میں موجود جذبات کو تو وہ کب سے کھرو چکا تھا، پھر بھی ہر بار دل کیوں اس کی وجہ تڑپ اٹھا تھا۔ ارتضیٰ نے اپنے سے الجھتے گاڑی کو سائڈ پر روک دیا تھا، پیشانی مسلتے اپنے اندر کی جلن کم کرنی چاہی تھی۔ وہ سوچنا نہیں چاہتا تھا، مگر بار بار ایک ہی سوال اس کے ذہن میں آ رہا تھا کہ مروش نے کس بات کی اتنی ٹینشن لی ہوگی جو اس کی طبیعت اتنی خراب ہوگی؟ وہ تو اپنی فیملی کے ساتھ خوش ہے نا؟ مروش کی حالت کو اگنور کرنے پر اس کا دل عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا اور اس کی ایک ایک دھڑکن ارتضیٰ سکندر کی بے اعتنائی پر احتجاج کر رہی ہو۔ میں کیوں سوچ رہا ہوں اس لڑکی کے بارے میں؟ نفرت کرتا ہوں میں اس سے، شدید نفرت۔ وہ اس قابل ہی نہیں کہ میں اس کے بارے میں سوچیں۔ معصومیت اور بیچاری ہونے کا ناٹک کر کے وہ پوری دنیا کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، لیکن مجھے نہیں۔ ارتضیٰ نے دل میں موجود ہر جذبے پر نفرت کے پہرے بٹھائے تھے، خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی تھی۔ ماشاءاللہ بھائی، آج تو بڑی رونق لگی بھی ہے گھر میں۔ جازل ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی شاہانہ بیگم کے سامنے قریب بیٹھا تھا، جہاں پہلے سے ان دونوں کی بڑی بہنیں اپنے بچوں سمیت تشریف لائی تھیں۔ ہم نے سوچا ہمارے گھر میں اکلوتے بھائی جان تو سے زحمت نہیں انہیں ہمارے گھر چکر لگانے کی، ہم ہی لوگ مل آئیں۔ غزالہ نے ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے گہرا طنز کیا تھا۔ ٹھیک کہا آپ نے۔ جازل کے پاس واپس سن کر وہاں سب کچھ کتنے خوش تھے، مگر جازل نے ہمارے سسرال میں قدم رکھنا بھی پسند نہیں کیا تھا۔